السلام علیکم ڈیفینس لورز۔ ڈیفینس اپڈیٹس میں بات کریں گے پاکستان کے JF-17 بلاک 1 کی ممکنہ اپ گریڈ پر۔ گزشتہ برس ملتوی ہونے والی آئیڈیاز 2020 نمائش کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکی فوج اور مائکروسافٹ کے درمیان ہوا $22 ارب کا معاہدہ۔ KF-X کی رول آؤٹ کی خبر کے علاوہ دیگر بین الاقوامی دفاعی خبروں سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ روس 2023 سے نیکسٹ جنریشن انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ڈیولپ کرنا شروع کر دے گا۔ کیدر نامی اس بین البراعظمی میزائل پر کام 2023 سے 2024 کے درمیان شروع کیا جانا ہے۔ سورسز کے مطابق کیدر سالڈ فیول انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل 2023 سے یارس سسٹمز کو ریپلیس کرے گا۔ یقینی طور پر یہ نیا ICBM گزشتہ ماڈل یعنی RS-24 جس کو یہ ICBM ریپلیس کرے گا اس سے بہتر ہوگا۔ پہلے سے موجود RS-24 ICBM کا لانچ ویٹ 50,000 کلو گرام اور یہ 22.5 میٹر لمبائی اور 2 میٹر ڈایا میٹر رکھتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 10,500 کلومیٹر ہے۔ نئے میزائل کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ یہ نئی ری انٹری وہیکل سے بھی اکوپڈ ہوگا۔ یورپین ایئر برس اور فرینچ ڈسالٹ ایویشن نے جرمنی، فرانس اور اسپین کی حکومت کو کہا ہے کہ وہ یورپ کے فیوچر کامبیٹ ایئر سسٹم پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ جرمنی، فرانس اور اسپین کے اس مشترکہ پروجیکٹ کے بارے میں باز گشت کافی عرصے سے جاری ہے۔ یہ تینوں ممالک نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ بنانا چاہتے ہیں جو 2040 سے مینڈ اور ان مینڈ کمبینیشن کے ساتھ جرمنی اور اسپین کے یورو فائٹر ٹائفون اور فرانس کے رافال طیاروں کو ریپلیس کرنا شروع کریں گے۔ اس پروگرام کا آئیڈیا سب سے پہلے جرمن چانسلر اور فرینچ پریزیڈنٹ نے 2017 میں فلوٹ کیا تھا۔ ڈسالٹ کے چیف نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ دونوں کمپنیوں میں ابھی بھی کئی معاملات حل طلب ہیں، جیسا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اور دیگر سیاسی ایشوز وغیرہ۔ فرانس کے حکام کا لاسٹ منتھ کہنا تھا کہ وقت نکلتا جا رہا ہے اور ہمیں اس پروجیکٹ پر جلد کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اس پروگرام میں طیارے، ڈرونز اور ایسوسیٹڈ نیٹ ورک ٹیکنالوجیز کو 2040 میں آپریشنل کرنے کے لیے $60 سے $95 ارب خرچ کرنا ہوں گے۔ اس پروگرام کے بالکل مساوی سویڈن، اٹلی اور برطانیہ کا نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹ پروگرام ٹیمپسٹ بھی جاری ہے۔ ویورز، چند روز پہلے JF-17 تھنڈر کے بلاک 1 ایئر کرافٹ کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی۔ یہ سیریل نمبر 111 ایئر کرافٹ بنیادی طور پر پاک فضائیہ کے JF-17 کا وہ طیارہ ہے جسے ہم اکثر پاکستانی فلیگ کلر میں مختلف ایئر شوز میں دیکھ چکے ہیں۔ کچھ سورسز کے مطابق یہ طیارہ ممکنہ طور پر اپ گریڈ سے گزر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو بلاک 2 یا پھر 3 سٹینڈرز پر اپ گریڈ کیا جا رہا ہو۔ میرے مطابق یہ ایئر کرافٹ اوور ہال سے گزر رہا ہے کیونکہ یہ بلاک 1 کے ابتدائی ایئر کرافٹس میں سے ایک ہے۔ گو کہ JF-17 کے پہلے کے بلاکس کو اپ گریڈ کیا جانا ہے، تاہم بلاک 1 یا بلاک 2 کو مکمل طور پر بلاک 3 سٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کرنا تو شاید پاسبل نہ ہو، لیکن بلاک 1 اور 2 میں ایسا ریڈار کی تنصیب اور دیگر مائنر اپ گریڈز کے قوی امکانات ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان بلاک 3 کے لیے ایسا ریڈار چین کے تعاون سے PAC کامرا میں ہی تیار کر رہا ہے، اس لیے بلاک 1 اور 2 میں ایسا ریڈار کی تنصیب یقینی ہے۔ اس لیے آنے والے عرصے میں بلاک 1 اور 2 میں ایسا ریڈار کی تنصیب یقینی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ US آرمی اس سال کے آخر تک نیا انٹیگریٹڈ ویژول آگمنٹیشن سسٹم وصول کرنا شروع کر دے گی۔ اس سسٹم کو فیلڈ کرنے کے لیے US آرمی نے مائکروسافٹ کو $21.9 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ US آرمی کے مطابق اس IVAS میں کئی ٹیکنالوجیز کو یکجا کرتے ہوئے سپاہی کو لڑنے، ریہرس کرنے اور ایک ہی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ٹرین کرنے کی سہولت دستیاب ہے۔ اس کانٹریکٹ کی مدت 10 سال بتائی گئی ہے۔ یہ سسٹم موجودہ ہائی ریزولوشن، نائٹ تھرمل
और सोल्जर्स बॉर्न सेंसर्स को एक हेड्स अप डिस्प्ले में इकट्ठा करते हुए सिचुएशनल अवेयरनेस बेहतर बनाने, टारगेट इंगेजमेंट और फैसले के बारे में बर वक्त आगाह करने में मदद देता है। व्यूअर्स, इस माह के आखिर में इंडोनेशिया के वजीर दिफा साउथ कोरिया में दोनों ममालिक के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा KF-X तैयारे के रोल आउट में शिरकत करेंगे। इंडोनेशियन वजीर दिफा के अलावा कई सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स भी ये तकरीब अटेंड करेंगे। इस तकरीब में इंडोनेशियन हुकाम की मुमकिन शिरकत इस प्रोजेक्ट में इंडोनेशिया के शामिल रहने की अक्कासी करती हैं। 7.3 अरब डॉलर के इस मुश्तरका मंसूबे में 1.46 अरब डॉलर के साथ इंडोनेशिया 20% इन्वेस्टमेंट कर रहा है। गो के पेमेंट्स 2026 तक होना है, लेकिन इंडोनेशिया अब तक $203 मिलियन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुका है और $537 मिलियन उसे इस दौरान पे करना थे, जो अभी तक नहीं हो सके। इस इशू को लेकर दोनों ममालिक में इख्तलाफात भी सुनने को मिले थे। 4.5 जनरेशन KF-X के फ्लाइट टेस्ट 2022 में मुतवक्के हैं। आस्ट्रल USA ने अमेरिकन नेवी के लिए 30वीं साहिली पट्टी के करीब इस्तेमाल होने वाली इंडिपेंडेंस क्लास लिटोरल कॉम्बैट शिप लॉन्च कर दी है। इसके बाद सी ट्रायल्स और फिर ये शिप US नेवी के हैंड ओवर कर दी जाएगी। लिटोरल कॉम्बैट शिप एक फास्ट, अजाइल और फोकस मिशन प्लेटफॉर्म है। इस शिप को साहिल के करीब पानियों के साथ साथ ओपन ओशियन ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस शिप की कील लेइंग 10 मार्च 2020 को मुनक्किद की गई थी। के अमरीकी कंपनी से स्विचेबल लोटरिंग मिनीशन खरीदेगा। ये अमरीकी कंपनी एरोवायरमेंट के लोटरिंग मिनीशन की पहली फॉरेन सेल होगी। इस स्विचेबल लोटरिंग मिनीशन के 300 वेरिएंट की रेंज 10 किलोमीटर बताई गई है और ये निस्बतन स्मॉल होने की वजह से एंटी पर्सनल रोल में कारआमद है। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में इस कंपनी ने 600 वेरिएंट मुतारिफ करवाया था, जो 300 से ज़्यादा हैवी वारहेड कैरी कर सकता है और ये लाइट आर्मर के खिलाफ कारआमद है। मैन पोर्टेबल इस लोटरिंग मिनीशन की रेंज तकरीबन 80 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, गुज़श्ता बरस कोविड-19 को लेकर आइडियाज़ 2020 मुलतवी कर दी गई थी। अब इसकी नई डेट का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ये नुमाइश नवंबर 2022 में कराची में ही मुनक्किद होगी। फ्रेंड्स, ये तो थी आज की डिफेंस अपडेट्स। आपको इन खबरों में से कौन सी खबर दिलचस्प और अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।